آج ہم نے پڑھنا ہے فلاحی ریاست کا مغربی اور اسلامی تصور۔ تو فلاحی ریاست سے کیا ہم مراد لیتے ہیں؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے فلاحی ریاست یعنی فلاح و بہبود، ایسی ریاست جو افراد کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے اسے فلاحی ریاست کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے نظریات ریاست کے بارے میں آئے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کے فرائض ہیں اور وہ کس لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جس طرح سے ہم جمہوریت تک پہنچے کہ ایک بہترین نظام حکومت ہے، تو اسی طرح سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بہترین ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فلاحی ریاست کے قیام کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ نمبر 1 اجارہ داریاں ہیں کہ یورپ میں سرمایہ دار جو تھے انہوں نے اپنی اجارہ داریاں قائم کی ہوئی تھیں، ان کو مکمل چھٹی تھی، وہ جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت وہاں پر صنعتی انقلاب آیا تو وہاں پر بہت زیادہ جو سرمایہ دار تھے انہوں نے مزدوروں کے ساتھ ناانصافیاں کرنی شروع کی اور اس طرح سے کھلے مقابلہ ہوا، یعنی اوپن جو تھا وہ سب کے لیے تھا کہ وہ جو چاہے جتنا مرضی آگے چلا جائے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ دوڑ لگ گئی سرمایہ کی، سرمایہ دار سرمایہ اکٹھا کرنے لگے، مزدوروں کے ساتھ ناانصافیاں ہونے لگیں۔ تو اس موقع پر ریاست کو حرکت میں آنا پڑا اور اس نے مزدوروں کے اس استحصال سے بچانے کے لیے اقدامات کیے۔ تو اس طرح اجارہ داریوں کا خاتمہ کیا گیا۔ تو اس طرح سے فلاحی ریاست جو ہے اس وقت یہ سوچا گیا کہ ریاست جو ہے اس کو فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے عوام کی۔ دوسری وجہ جو ہے یہی اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، صنعتی انقلاب ہے کہ صنعتی انقلاب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیا تو سرمایہ داروں نے سرمایہ اکٹھا کرنے شروع کر دیا، دوڑ لگ گئی ایک پیسے اکٹھے کرنے کی۔ تو مزدوروں کے لیے روزگار تو فراہم کیا گیا، بہت زیادہ روزگار فراہم ہوا، نئی نئی جگہوں پر روزگار نکلنے لگا، محنت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور طبقہ تھا ان کی سختیاں ان کے لیے جو ہیں اور زیادہ بڑھنے لگیں۔ ان کے اوقات کار کا کوئی تعین نہیں تھا، ان کے حقوق کا کوئی تعین نہیں تھا۔ اس وقت ریاست نے مداخلت کی، مزدوروں کو ان کے حقوق دلائے، اوقات کار کا تعین کیا گیا، اجرتوں کا تعین کیا گیا اور مختلف معاشرتی تحفظ کی اسکیمیں جو ہیں ان پر عمل درآمد کیا گیا۔ تو اس طرح سے فلاحی ریاست نے اپنے وجود کو منوایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نئے نظریات کا فروغ۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف قسم کے نئے نظریات جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے سرمایہ دار جو طبقہ تھا ان کی طرز عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جب اتنی زیادہ شدت سے سرمایہ کی دوڑ میں وہ لگانی شروع کی انہوں نے، تو اس وقت مزدور طبقہ جو تھا وہ بہت زیادہ پسنے لگا۔ تو ان کی فیور میں مختلف قسم کے نظریات جو تھے وہ سامنے آئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں فلسفہ اشتراکیت جو ہے وہ اس کا ایک شدید رد عمل تھا، ٹھیک ہے۔ کارل مارکس نے یہ اور مختلف فلاسفرز تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اس میں جو ہم زیادہ پڑھتے ہیں وہ کارل مارکس کا ہے۔ تو اس نے دولت کی منصفانہ تقسیم، محنت کشوں کی عظمت اور پیداواری ذرائع کو قومی ملکیت میں لے لینے کے جو تصورات تھے وہ پیش کیے، یعنی سرمایہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کو قومی لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی فلاحی ریاست کا تصور جو تھا وہ پروان چڑھا، اس نے جنم لیا کہ مزدوروں کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھا جو ہے جمہوریت کا فروغ ہے، یعنی جمہوریت جو ہے وہ سامنے آئی، جمہوری نظام حکومت، جمہوری قدریں جو ہیں ان کو فروغ حاصل ہوا۔ تو اس وجہ سے عوام کی فلاح و بہبود کے ان کے لیے دروازے کھولے گئے اور اس طرح سے فلاحی ریاست جو ہے اس کے قیام کے لیے کوششیں اور تیز ہو گئیں۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں اس وقت برطانیہ میں بھی لیبر پارٹی جو تھی 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اس نے جنم لیا، اور اس نے جو جیسے نام سے ظاہر ہے لیبر پارٹی، تو اس نے مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی۔ تو اس طرح سے ہر جگہ پر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جو تھے وہ کیے جانے لگے اور فلاحی ریاست کا کنسیپٹ جو تھا وہ سامنے آنے لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں فلاحی ریاست کی تعریف جو مختلف مفکرین نے کی کہ وہ کیا ہے۔ جیسے کانٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاحی ریاست اپنے شہریوں کو معاشرتی کاموں کا ایک وسیع حلقہ عطا کرتی ہے۔ اسی طرح سے لاسکی کہتا ہے کہ فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر معاشی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاب ہاؤس، جب ریاست کی مدد کی ضرورت ہو تو فلاحی ریاست شہری کی مدد کرتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یعنی
ریاست جو ہے جب عوام کی سہولتوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ فلاحی ریاست بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے فلاحی ریاست کے فرائض کیا ہیں. برجیس اس کے 3 فرائض بیان کرتا ہے، بنیادی، ثانوی، حتمی. گارنر بھی 3 کہتا ہے: افراد کے مفادات کا تحفظ، اجتماعی مفادات کا تحفظ، عالمگیر معاشرے کی ترقی. اس کے بعد کیٹل کہتا ہے کہ 2 قسم کے فرائض ہیں، ایک لازمی ہے اور ایک اختیاری ہے. لازمی فرائض میں کیا ہوگا؟ جو اس کے لازمی فرائض ہیں، یعنی نظم و ضبط اور امن و امان کا قیام ہے، سرحدوں کا دفاع ہے، خارجہ تعلقات کا قیام ہے اور انصاف کی فراہمی ہے. اختیاری فرائض میں جو ریاست نے خود اپنے ذمے لے لیے، یعنی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، علاج معالجے کی سہولتیں، معاشی منصوبہ بندی، معاشرتی اور اخلاقی بہبود، ذرائع آمد و رفت اور صنعت و تجارت وغیرہ کی ترقی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جدید فلاحی ریاست کے فرائض کیا ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جدید فلاحی ریاست کے فرائض، فلاح و بہبود ہے سب سے پہلا اس کا فرض کہ اس نے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشیوں کا سامان پیدا کرنا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں. دوسرا ہے مواقع کی فراہمی، کہ شہریوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اور نکھار پیدا کرنا ہے، تعلیمی اور طبی سہولتیں پیدا کرنی ہیں ان کا، اور پھر قانون کی حاکمیت اور انصاف فراہم کرنا ہے. تو ہم کہیں گے اس نے مواقع فراہم کیے شہریوں کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے. عمدہ معیار زندگی، کہ شہریوں کے روزمرہ کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کیا جائے، اسے بہتر مطلب زندگی وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. خوراک، لباس اور رہائش کی مناسب سہولتیں تمام لوگوں کو فراہم کی جائیں، صحت مند ماحول پیدا کیا جائے ریاست کے اندر. نمبر 4 ہے روزگار کی فراہمی، کہ شہریوں کو روزگار جو ہے اس کا بندوبست کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، کہ انہیں جب انہوں نے بہتر اور عمدہ معیار زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے انہیں مناسب ماحول، روزگار فراہم کیا جائے. زراعت کے، صنعت کے، معدنیات کے، مطلب جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں انہیں روزگار فراہم کیا جائے. اور اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو فلاحی ریاستیں کیا کرتی ہیں کہ گزارا الاؤنس دیتی ہیں انہیں. بوڑھوں کے لیے پینشن کا بندوبست کیا جائے. خوراک، لباس اور رہائش ہے اگلا ہمارا پوائنٹ، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ضروریات ہیں، اور ان بنیادی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے آسانی پیدا کی جائے شہریوں کے لیے. ٹھیک ہے، تمام شہریوں کو یہ بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں. مکانات تعمیر کرنے کے لیے ان کو قرضے دیے جائیں، کالونیاں کاٹی جائیں، اور وہاں پر غریب لوگوں کو آسان قسطوں پر یا آسانی سے مکان جو ہیں وہ دیے جائیں. یوٹیلیٹی اسٹور جیسے ہمارے ملک میں قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر کہ کم نرخوں پر جو ہے وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ منصوبہ بندی ہے، یعنی لمبی مدت کے منصوبے بنائے جائیں زراعت کے شعبے میں، صنعت، تجارت اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں، اور ان کو ترقی دی جائے. قومی آمدن میں اضافہ کیا جائے، پیداوار کو بڑھایا جائے، بجلی، تیل، گیس، ایٹمی توانائی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو یہ ہوگا کہ یہ لمبے مدت کے منصوبے بنائے گئے ہیں، تب بھی ان میں ان شعبوں میں بہتری آئے گی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے بہتر معاشرتی ماحول، یعنی افراد کو بہتر معاشرتی ماحول فراہم کیا جائے، صفائی کی جائے، ریاست کو، شہروں کو غلاظت اور گندگی سے پاک کیا جائے، پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے، خالص غذا فراہم کی جائے، فضا جو ہے وہ دھوئیں اور دھول سے پاک ہو، اس کی تفریح گاہیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قائم کی جائیں. تو اس طرح سے بہتر معاشرتی ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے گا. انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے، یعنی قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، عدالتیں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے ایک جیسا سلوک کریں، تو بھی عوام کی محرومیوں کو دور کیا جا سکے گا. جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے. اگر جمہوری اقدار ہیں ریاست کے اندر تب ہی تمام شہریوں کو مساوات، آزادی، معاشرتی انصاف، اخوت وغیرہ جیسی جو اقدار ہیں وہ قائم ہو سکیں گی، اور جمہوریت کی ہی وجہ سے عدلیہ آزاد ہوگی، قانون کی حاکمیت ہوگی، اور حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی. اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحفظات، یعنی ریاست جو ہے وہ عوام کی جان، مال اور آبرو کی مکمل تحفظ فراہم کرے، اور اس کے لیے مختلف شعبے جیسے پولیس ہے، سول انتظامیہ ہے، وہ بنائی جائے، بہتر طور پر اس کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ عوام